اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ حضرت فرمودن ما هم جزو ثقلین. حضرت نے فرمایا کہ ہم بھی ثقلین کے بله جز ہیں. روایت خاص داره تو ذهنم. اس سلسلے میں خاص روایت موجود ہے. نه استثناء نشده. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ استثناء هم ائمه نه. سلام علیکم. بله قطعیه. خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ فرمودن علی خیر البشر. خود پیغمبر نے فرمایا کہ علی خیر البشر. یہ قطعی ہے اور یہ قطعی چیزوں میں سے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں انا عبد من عبید محمد. بله لہذا قائل نیست فقها کسی قائل نہیں به سهو النبی. لہذا فقہا میں سے کوئی بھی سہو نبی کا قائل نہیں ہے. خب اونا دلیل نیست حرفشون. قرآن فرموده حجتهم داحضه یعنی یہ دلیل نہیں ہے. دلیل درست نیست. قرآن نے کہا ان کی دلیل صحیح نہیں ہے. فقہاء شیعہ میں صاحب نبی کا کوئی قائل نہیں ہے. فقط شیخ صدوق نے ایک بات کہی ہے لیکن ان کے شیخ مفید نے کہ یہ سہو ہوا ہے جناب شیخ صدوق سے. سلام علیکم. سلام علیکم. بله بله این در فقه هست یہ فقہ میں موجود اور اختلاف ہے فقہا میں کہ حج اول باطل ہے کہ پہلا حج صحیح ہے یا اور دوسرا حج کفارہ ہے یا حج دوم حج میشه. پہلا کہتے ہیں کہ نہیں یہ حج اول جو یہی کفارہ ہے لیکن اس حج کو پورا کرنا پڑے گا. بعد والا حج کا لیکن حج کو اعادہ کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس پہ سب کا اجماع ہے. صرف کون سا تابع ہے اور کون سا اصلی ہے اس پہ اختلاف ہے فقہا کو. چرا کفاره داره بلا شک. فقط این که این حج باطله حج دوم حج صحیحه یا نه این حج صحیحه با کفاره هم صحیحه لہذا باید تموم کنه حجو. اس میں اختلاف ہے کہ یہ حج باطل ہے
اور یا ان خلاف ہے، اور کفارے کے بعد بھی یہ ادا نہیں ہوا ہے لیکن اس کو پورا کرنا ضروری ہے روایت خاص کی وجہ سے، اور بعد والا حج یا بعد والا حج کفارہ ہے اور اس کو پورا کرنا پڑے گا، اس پہ اختلاف ہے، لیکن یقیناً اگلے سال حج کرنا ہے۔ این را شیخ صدوق فرموده، فقط چیزی که هست روایات متواتره ما دیکھیے داریم، یہ شیخ صدوق نے فرمایا لیکن روایات معتبرہ ہمارے پاس ہے، متعدد ہمارے پاس ہے، تنزیل الانبیاء کی جیسی کتاب کے دیکھیں، تنزیل الانبیاء اسم کتابه، ببینید روایات اس میں روایت نقل کی ہیں، علامہ مجلسی نے بھی روایت نقل کی ہے، روایت میں بہار میں، اور احوال پیغمبر میں ان چیزوں کو لکھا، یعنی اس معنی میں کہ میں ملک نہیں ہوں، میں جن نہیں ہوں۔ مثل آیه شریفه که داره ولا اعلم الغیب، با اینکه ولا یصل علی غیبه احد الا من ارتضى من رسول، یقینا غیب دست، جیسے آیت میں ہے کہ پیغمبر میں آیت میں کہ میں علم غیب نہیں رکھتا، جبکہ معلوم ہے کہ پیغمبر کے پاس علم غیب ہے، خدا نے عطا کیا ہے۔ پیغمبر غیب بلدن یا بل بلدن، پس گفتن لا اعلم الغیب یعنی چی که تو قرآن هست، یہ جو پیغمبر کو غیب معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، تو یہ آیت میں کیوں کہا گیا؟ مطلب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ذاتی نہیں ہے میرے پاس غیب، بلکہ اللہ کا دیا کیا ہوا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے میں اللہ یتوفی الانفس حین موتها، الانفس جمع محل بأل، قرآن میں بہت سی جگہ ایسے، جیسے اللہ نے ایک جگہ پہ کہا کہ ہمارا بھیجے ہوئے ملک لوگوں کو کی روح قبض کرتے ہیں، جہاں میں خود قبض کرتا ہوں، تو یہ بہت دونوں چیزیں صحیح ہیں، کبھی مسبب کی طرف نسبت دی جاتی ہے، کبھی سبب کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ اذا ظهور اكو ظاهر ادري تفتهم، اي لا شوفوا قد يكون انت تفتهم وغيرك هم يفتهم هذا الشيء، هذا ما يخالف، يعني هذا الظهور يسمى، مثل يا ايها الذين امنوا يعلموا المؤمن، کبھی دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ظہور مطلب وہ ہے کہ جو سب سمجھتے ہوں، يعني شنو هذا ظواهر، يعني غيرك هم يفهم هذا المعنى، کچھ چیزیں ظاہر ہیں یعنی آپ اور سب، کچھ چیزیں نہیں سمجھتے، اس کو کہتے ہیں تفسیر، جس کے معنی ہر ایک نہیں سمجھ سکتا۔ يعني ما يخالف، يقول انا افهم هالشكل وانا ما اقول القرآن يعني هذا، ما يخالف ما يخالف، بفهمك؟ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس سے یہ سمجھتا ہوں، حالانکہ یہ نہ کہے کہ میری نظر میں قرآن یہ کہہ رہا ہے، بلکہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں، تو کوئی حرج نہیں۔ بله نه نه ببینید نماز اشکال نداره، نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، زیاد عقب افتاد از امام جماعت، صرف یہ کہ امام سے اگر بہت پیچھے ہو گیا تو اس کی نماز فرادہ ہو جائے گی۔ عقب نیفتاد، یعنی تو قنوت امام جماعت تسبیحات خون، بعد رفت مثلا بہت پیچھے نہیں ہوا، مأموم رسید به سجود، یعنی انسان کے طور پہ امام رسید، امام کے سجدے تک ماموم پہنچ جائے تو اس کی جماعت بھی باطل نہیں ہے۔ امام جماعت لیکن اگر امام جماعت نے قنوت پڑھا، مختصر پڑھا، رکوع میں گیا، دو سجدے کیے، رکعت
اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اب وہ رکوع پہ آنا چاہ رہا ہے. یہ جماعت نہیں ہے، یہ روزے یہ جماعت نہیں کہلائے گی، یہ نماز اس کی اتنا پیچھے ہو جائے گا تو جماعت نہیں ہے، اس کی نماز سے. شوفوا موضوع اصل البراءة الشك في اصل التكليف. اصالت البراءہ یہ جو ایک اصل ہے، قانون ہے، یہ اس کا شک ہے کہ اصل ہم پر فرض ہے یا نہیں، اور دوسری جگہ جو ہے وہاں پر یہ فرض ہے یا یہ فرض ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. نقول له هل انت شك عندك في اصل التكليف او المكلف به. خود اصل مسئلے میں شک ہے کہ یہ واقعا مجھ کے اوپر واجب ہے یا نہیں، اصالت البراءہ ہے. لیکن مسئلے کے کسی حصے پہ شک ہے، وہ ایک الگ بحث. اذا بيان موجود يعني شك في المكلف به يصير. شوفوا نقول له شك في اصل وجود التكليف ام اكو تكليف يقينا شك في ان المكلف به هذا او هذا. دیکھیے یہ شک ہونا کہ یہ فرض ہے مجھ پر یا نہیں، یہاں اصالت البراءت ہے. لیکن یہ فرض، یہ معلوم ہو، یقین ہو کہ فرض ہے مجھ پر، لیکن یہ فرض ہے کہ یہ فرض ہے، یہاں پر احتیاط ہے. اذا هو قال رفع ما لا يعلمون فيما اذا الانسان لا يعلم، هذا مو شبهه. شبهه لازم يكون هناك علم مردد بين هذا او هذا، والا مو شبهه. دیکھیں شبہہ وہاں ہوتا ہے جب علم ہو اور مردد ہو اس میں، یہ ہے اس میں. الشبهه تحمل على الشبهه المقرونه بالعلم الاجمالي، لانه هو الشارع قال رفع ما لا يعلمون ما کیونکہ شاعر نے کہا ہے رفع ما لا يعلمون، جو تمہیں نہیں معلوم ہے وہ ہمیں اٹھا لیا ہے تم پر سے. فهو موضوع عنهم الروايه الاخرى. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. جو چیز چھپا دی گئی وہ تم پر نہیں ہے. محجوب هذا او هذا فعلم اكو، هذا شبهه. واما اگر علم ہو کہ ہے کچھ ہم پر واجب لیکن یہ واجب ہے کہ یہ واجب، تو یہاں پر احتیاط ہے. اصلاً شک ہو کہ واجب ہی ہے یا نہیں، کچھ واجب ہے یا نہیں تو نہیں. نعم. سلام علیکم. همین انسان هر کسی اونقدری که خدا بهش فهم و درک و شعور و عقل داده، اگه طبق اون فهم و درک و شعور و عقل تصمیم بگیره، اگر انسان کو خدا نے جو عقل دی ہے، جو فہم دیا ہے، جو سمجھ دی ہے، جو طاقت دی ہے، اس سے جو کچھ سمجھتا ہے اس پر عمل کر رہا ہے، کہ جانتا ہے کہ صحیح ہے اس پر عمل کرے. جو اچھا ہے اس کو کرے، جو برا ہے اس کو نہ کرے، ولو سخت ہو. یعنی ہر چیز جو سخت اچھی ہے اس کو انجام دے ولو سخت ہو، اور ہر چیز جو بری ہے اس کو انجام نہ دے ولو بہت دل چاہے. یہ انسان ہے جو ایک دن میں 1000 سال کا راستہ طے کرتا ہے. اینا
نه ترادفه، فقط خود مترادفات یه فرقای دقیقی هست. یہ مترادف ہیں انسان و لیکن بشر، انسان جیسے یعنی انسان اور چی؟ بشر، جو انسان ہے وہ بشر ہے، وہی بشر ہے، وہی انسان ہے. آدم غیر بشره، چون بنی آدم یعنی اولاد حضرت آدم. ہاں بنی آدم ایک الگ چیز، اما بشر شامل میشه. یعنی بنی آدم یعنی جناب آدم کی اولاد، خود آدم شامل نہیں ہے، لیکن بشر یعنی جناب آدم بھی شامل ہے. مترادفات یہ مترادف ہیں، اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے فرق ہوتے ہیں لیکن بالاخره مترادف ہیں. بله بله بله. بله 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 همین درسته. یہ بالکل صحیح ہے، ان کی ظاہر بشر جیسا ہے. آیه کریمه قرآن کریم داره که ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیه ما یلبسون. کہ اگر ہم آیت کہہ رہی ہے اگر ہم کو جو پیغمبر نے بھیجا اگر ملک ہوتا وہ بھی بشر کی طرح ہوتا، اما این را نه از خود بشر فرستادیم، لیکن ہم نے خود بشر سے بھیجا. در عین حال اس حال میں بشر تو ہے لیکن باقیاً یہ دوسرے بشر سے الگ ہے. بعرشه محدقین. چی؟ همین گناه مقام ملکی، گناه مقام مثل آدم عادل. آدم عادل گناه میکنه، یہ کہ آدم عادل سے غلطی ہو سکتی، گناہ کر سکتا ہے، اینجور نہیں ہر دقیقه گناه کنه، لیکن ہر گھنٹے اور ہر سیکنڈ گناہ نہیں کرتے. ملک بھی عصمت رکھتے ہیں، یعصون الله ما امرهم. وہ بھی وہ عمل نہیں کرتے. وہ گناہ جو مقام عصمت کے لحاظ سے گناہ، حضرت امیر علیہ السلام، حضرت سجاد علیہ السلام، جیسے وہ دعائیں ہیں جو امام علی سے ہم تک پہنچی ہیں یا امام سجاد سے ہم تک، جس میں وہ گناہ کے سلسلے میں تضرع کر رہے، معلوم کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا ہے، وہ مقام عصمت کے لحاظ سے اس کو گناہ سمجھتے ہوئے کچھ کہہ رہے ہیں. ہم یہ دونست دیگه، ہم یہ بله نه بله یه مرتبه ای از عصمت صغرا ازش استفاده میشه، اما عصمت کبرا کچھ مرتبے عصمت صغرا کے معلوم ہوتے ہیں لیکن عصمت کبرا خاص ہے 14 معصومین سے، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ مرتبه یه مقداری ازش، یه مرتبه ای ازش، یعنی اس عظمت کا ایک مرتبہ ان تک پہنچا ہے، نہ کہ جناب زہرا جیسا مرتبہ ہے. اس مراتب میں سے ایک مرتبہ یا کچھ مراتب ان کو ملے. هذا هم قسم. لا في الآية القرآنية اكو بعض قسم يلقي في روعه، قسم او يرسل رسولا. الله اقسام مسوي هذا. بس يعني الله سبحانه وتعالى في قبل يعني بعثة بالرسالة، منذ ان ولد النبي. بعض الروايات كما كان اللي يقول يعني اخرجوا ما في احشائه وجعلوه في طيش، اعتقد هذه الرواية مو صحيحة. لا لا لا، لكنه الله سبحانه وتعالى وكل به ملك. الفرق بينه وبين المؤمن هذا التوكيل انه حتى يهدي الى سبل يعني الاخلاق العاليه. معلوم صحيح.
نه نباید، نمیگوید. لا ینطق. لا ینطق مطلب نہیں کہتا. بله بله. نه اختیارات نیست، چون یه وحی شده کہ وہی ہو چکی ہے قرار داده شده کہ اختیار ہے ان کے پاس. ان اللہ ادب نبیہ بادبه ففوض الیہ دینہ. روایت میں ہے کہ متعدد روایت ہے کہ خداوند عالم نے اپنے انبیاء کو اس طرح سے تربیت دی، ادب، صلاحیتیں دی اپنے پیغمبر، اور پیغمبر نے تشریح. جیسے تیسری اور چوتھی رکعت یہ پیغمبر کی طرف سے، خدا کی طرف سے نہیں ہے. پیغمبر نے اس کو آ کر خدا نے 2 رکعت نماز قرار دی تھی. پیغمبر نے صلاحیت دی تھی کہ 2 رکعت پڑھا سکتا ہے نماز. پیغمبر نے مغرب میں 1 رکعت اور عشاء میں اور ظہر اور عصر میں 2 رکعت پڑھائی. کہ فرمایش خود خدای عز و جل، تو قرآن فرمایش مستقیم خدای عز و جل نہیں، وہ تو آیت ہے یہ اگر آپ جو خدا نے بیان کیا. جبرائیل ہم آورده برای پیغمبر، خدا نے اس آیت کو خلق کیا ہے، جناب جبرائیل لے کر آئے ہیں پیغمبر کے لیے اس آیت کو. بله همینه درسته. نه اگه وصیت کرد در حد ثلث اموالی که داره الزامیه دیگه. اگر وصیت کی تو 1/3 مال پر، اس کے ترکے پر وہ وصیت نافذ ہوگی. اور اگر کسی کو وصیت کی تو جو اس کو بدلے اس کے اوپر گناہ ہے. اگر پیسہ یا کسی چیز کے سلسلے میں وصیت کی تو 1/7 تک اس کے اوپر عمل کرنا پڑے، 1/3 حصے تک. بله بله اشکال نداره. در اضحیه که روایت داره، اما در حقیقه یادم نیست الان روایت داشته باشه بالخصوص، اما از اطلاقات میشه استفاده کرد، چون حقیقه یه نوع صدقه است. حقیقہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے، اور مطلق صدقات کے جو احکام وہ اس پہ جاری ہو. صاحب جواہر نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اضحیہ میں بعد از موت ہے، حقیقے میں نہیں ہے روایت خاص کوئی. ماں باپ کے لیے عقیقے کا گوشت کھانا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے. جناب زہرا کا نام اذان میں لینے سے کوئی حرج نہیں ہے. ماکو فقط شیخ الصدوق بس، غیر ماکو. این علی کل ولله تلمید شیخ الصدوق شیخ المفید، صرف شیخ مفید شیخ صدوق نے اس چیز کو بیان کیا ہے، اور شیخ مفید جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے اس کو منع کیا ہے کہ یہ صحیح ہے میرے استاد سے. وصلی اللہ علی محمد و علی الطاہرین.